अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुआ के बाद कि क़याम अमन दुनिया में बहुत जल्द हो जाए। अपने नावल का थोड़ा सा हिस्सा आपके साथ शेयर करता हूँ। इस नावल का बुनियादी किरदार सलीम सच्चाई की तलाश में जंगलों का चक्कर लगा के आता है और अपनी एक रिश्तेदार से शादी कर लेता है जिन्होंने आपस में एक दूसरे को देखा तक नहीं होता। उसने इसकी सिर्फ बातें सुनी होती हैं और उन बातों से उसने इसकी शक्ल बना ली होती है और उसे समझ लिया होता है, क्योंकि कुछ ख़ानदानी पाबंदियाँ ऐसी होती हैं कि ये देखते नहीं, लेकिन उसके दिल में मोहब्बत बेपनाह होती है। और सूरत हाल ऐसी होती है कि सलीम उसे जंगल से जब वापसी पे आता है तो इससे शादी कर लेता है, लेकिन शादी के एक दिन बाद ही उसे वापस वो निकल जाता है। ये उसे पूरी तरह महसूस करती है जिसने उसे सिर्फ बातों से, उसकी खुशबू से, उसकी आवाज़ से, उसकी शक्ल और उसके सारे मिजाज से मोहब्बत की होती है। अब वो चला गया है और इसका नाम अदा है लड़की का। तो ये हिस्सा कुछ इस तरह शुरू होता है कि सलीम के जाने के चंद रोज़ बाद अदा बाग के फूलों को देखकर उसी बालाई कमरे में बैठी उसकी बातें याद करने लगी। हर रूप का अपना एक रंग और खुशबू होती है। मैंने बहुत से रूप उनकी खुशबू में और रंग देखे हैं, और इतने देखे हैं कि रूप नज़र आए तो उसकी खुशबू भी दिखने लगती है। उस रात बाग में चलते हुए सलीम ने कहा था, अदा ने सोचा और फिर खुद कलामी का शिकार हो गई। तुमने किसी खुशबू को महसूस करके उसके रूप का तसव्वुर किया है, और वो भी ऐसी खुशबू जिसके रूप का तसव्वुर तुम्हारे पास पहले से मौजूद ना हो? बताओ ज़ैन। वो अदा जो है इसे पहले ज़ैन के नाम से जानती है, उसका एक बैकग्राउंड है। बताओ ज़ैन। नहीं बता सकते ना? नहीं बता सकते ना तुम? ठीक ही वापस गए हो, ऐसा तसव्वुर मैंने किया है। मैंने जिसका तुम्हारे साथ सिर्फ आवाज़ का रिश्ता था। तुम्हारी शक्ल बनाई और हूबहू वैसा ही पाया, आवाज़ भी और वो जो मेरी ना थी, बातें भी वो जो मेरे लिए ना थी, मगर मैंने अपना आप उन्हें सौंप दिया और उन्हें पा लिया। इतना कि मेरी ख्वाहिश से ज़्यादा था कि मैंने तो सिर्फ चाहते रहने के लिए उन्हें चाहा था। यूं ही बातें करती करती वो खामोश हो गई। दरअसल एक और किरदार है गरीब लड़की का। ये उससे मोहब्बत करता था सलीम, शादी इससे हुई, और वो अपनी मोहब्बत की बातें इसके साथ, मोहनी उसका नाम है इस कहानी में, तो वो मोहनी अदा के साथ, जिसके साथ सलीम की शादी हुई है, वो अपनी मोहब्बत की बातें इसके साथ किया करते थी, और उन बातों से उसने, बातों के अंदर से, उन जज्बात से के हवाले से सलीम से इसने मोहब्बत कर ली थी। वो यूं ही बातें करती करती वो खामोश हो गई और वादियों को दूर तक देखने लगी। उन पर देर तक अपनी सुकून और प्यार भरी नज़रें ताने रखीं, जैसे वो कोई सुख का शामियाना हो जो वो सलीम की मुसाफतों पर तान देना चाहती थी। फिर वो हल्की सी आह भरकर वापस मुड़ी और अपनी मसहरी पर बिखरे कपड़ों को तय करने लगी। उसकी एक कमीज़ उठाई, उसे कंधे और बाजुओं के जोड़ों से पकड़कर खोला, सामने लाई और सूंघने के अंदाज में लंबा सांस लिया। अगर मैं इस खुशबू को पहले जानती तो भी मैं तुम्हारी शक्ल बना सकती थी। उसे लगा ऐसी ही आवाज़ आई थी। तुम हूँ ना कहो, तुम ये बातें नहीं जान सकते। ये बातें तुम मेरे पास रहकर ही जान सकते हो। दूर के रिश्ते तो खाक हैं, और जब ये जान जाओ तो आ जाना। तुम समझते हो तुम मुझसे छुप कर गए हो, उसने खुद कलामी जारी रखी। तुम समझते हो शादी की दूसरी रात तुमने मुझे बहुत प्यार किया था। तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं जान सकते। ये बातें तुम मेरे साथ ही सीख सकते हो। शादी से एक रात पहले
جب ہم ملے تھے تو وہ بدن جسے اب تم اپنا سمجھے لیے پھرتے ہو تمہارا نہیں میرا تھا۔ چلو اب وہ تمہارا ہی صحیح، مگر اس وقت میں یہ جان گئی تھی کہ وہ جب میرا ہوتا تو کیسا ہوتا۔ ہاں، اور شادی کی رات جب تم میرے بستر پر صرف سوئے تھے، سکون کی گہری نیند، اور تم نے صرف ایک بار اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھاما تھا، مگر تب بھی وہ جسم مجھے اپنا ہی لگا تھا۔ اور دوسری رات تم سمجھے تم مجھے بہت کچھ دے رہے ہو، بار بار۔ جانتے ہو مجھے کیسا لگا؟ یوں کہ میں نہیں بتا سکتی، بس ایسا کہ وہ مجھے اپنا نہیں لگا۔ میں جانتی ہوں کہ تم اس خلا کو نہ جانتے تھے، میں جانتی ہوں کہ تم اس خلا کو نہ جانتے تھے، اس لیے اسے بار بار بھرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ تم بھی بتا نہیں سکتے تھے مگر محسوس کر رہے تھے۔ اگلی صبح وہ خلا مجھے لمبے فاصلے نظر آنے لگا۔ جب میں نے تمہاری روح بے چین پائی، میں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی کہ تم چلے جاؤ، اور تم چلے گئے۔ وہ چلا گیا، اور اس کے بعد جنگلوں میں پھرتا رہا، اور اس کے بعد واپس آیا، کیونکہ اسے گیلے دیار کی خوشبو، گیلے دیار کے جنگلوں میں گیلے دیار کی خوشبو سے اسے اپنے فراموش رشتوں کی تجدید کی امنگ نے ستایا تھا، اور وہ پھر پلٹ آیا۔ پلٹ آنے کے بعد اس کا ذہن مختلف خیالات سے، مختلف مشاہدات سے بھرا پڑا ہے، اور وہ انہیں کی زد میں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ ماضی حقیقت ہے۔ ماضی ہی امر ہو جاتا ہے اور یوم حساب تک زندہ رہتا ہے، اور اس کے بعد بھی مستقبل کا تعین اس ماضی سے ہوتا ہے، دنیا کے لحاظ سے اور آخرت کا اپنے لحاظ سے۔ مگر یہ طے ہے کہ ماضی امر ہے، ایک فیصلہ کن حقیقت، انسانی تاریخ کا پہلا ماضی اور پہلا فیصلہ کن تضاد علم اور تکبر ہے۔ انسانی تاریخ کا پہلا ماضی اور پہلا فیصلہ کن تضاد علم اور تکبر ہے۔ علم فضیلت کی بنیاد اور تکبر دھتکار کی راہ۔ علم حکمرانی کی کلید اور تکبر تمام برائیوں کی جڑ۔ ماضی، فضیلت، تکبر، برائی، حکمرانی اور کلید، سب الفاظ گویا فضا میں بکھری مختلف گیسوں کو رنگ مل گئے ہوں، اور وہ ایک مرغولے کی شکل ایک دوسرے میں گھل مل کر فضا میں تیزی سے بکھر گئے ہوں۔ یہ بے کیفی اور بڑھ گئی۔ موہنی ایک نام، ایک کمزور بے سہارا سی لڑکی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یہ وہی موہنی ہے، غریب لڑکی، رشتہ دار غریب، بے سہارا سی لڑکی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ اس معصومیت سے مسکرائی کہ فضا میں موجود گیسوں کے رنگ یکجا ہو کر 1000 رنگے رنگ میں بدل گئے، مرغولے آسمانوں میں اٹھ گئے، اور اس کی نظر ان رنگوں میں کھو گئی، مگر وہ ان فضاؤں میں چھپی اس طاقت کو تلاش نہ کر سکی جو اس مسکراہٹ کے روپ میں اسے سہارنے آ گئی تھی۔ یہی نحیف سی لڑکی اس کی نظروں کے سامنے ان کے آسرے پر مطمئن یہیں پلی بڑی تھی، اس کمزوری اور معصومیت کو سنبھالے ہوئے بڑی ہوئی تھی، مگر ایسا نہ جانے کیا تھا کہ سلیم کے ہر کمزور اور مشکل لمحے میں اس کی کسی بھی شکل میں شمولیت نے سلیم کی کمزوری اور مشکل کو اس کے اعصاب سے کسی شفیق نرس یا ماں کی طرح نتھار دیا تھا۔ موہنی کا خیال آتے ہی اس کا ذہن لذت سے بھر جاتا،
اس نے اسے لذیذ کھانے کھلائے، اس کے زخموں کو سہلایا اور بدن میں تھکن کی رمق رمق کو سرور میں بدل دیا۔ اسے یقین کے ذائقے کا ادراک دیا کہ وہی اس کی منزل ہے، اور یہ بھی کہ منزل کا سکون کیا ہے۔ تبھی اس نے یہ جانا تھا کہ اس کا دل اسی طرح خالی ہو جاتا ہے اور نظر میں سوائے گھنی سفید روشنی کے اور کچھ نہ رہ جاتا، یا دل کسی سیال مادے کی طرح پگھلتا محسوس ہوتا۔ پھر موہنی کے کاکل کا خم کسی پینٹنگ کی دسترس سے باہر ہو جاتا۔ اگر انصال کے لمحے وہ اسے خود سے جدا کر دیتی تو، اس نے سوچا اور پھر سوچنا چھوڑ دیا۔ پھر جب شاہدانوں کے رس کی لذت اسے اپنے لعاب میں محسوس ہوئی تو اس نے ایک ایسی بیل کے بارے میں سوچا جو ہمیشہ رسیلے پھلوں سے بھری رہتی تھی۔ بیل نہ جانے کسی کی دعا کا نتیجہ تھا یا بد دعا کا۔ جو بھی اس کے آس پاس کی راہوں سے گزرتا انہیں چرانے کی کوشش اپنے دل میں امڑتی ضرور پاتا، اور اپنی اپنی ہمت، موقع یا خواہش کو جتنا غنیمت پاتا وہاں سے وصول کر لیتا۔ صرف راہ چلتوں پر ہی کیا موقوف، اس کی باس بھی پیاسی زمین پر پہلی چھینٹوں کی خوشبو سے رچی تھی۔ جس کسی کو اس کی ہوا بھی چھو جاتی وہ اس کی خوشبو سے کھنچا چلا آتا۔ اسی خوشبو بھری تار نے بہت سے تونگروں کو فقیر اور بہت سے گداؤں کو شاہ بنا دیا تھا۔ بہت سے زاہد یہاں رند بنے تھے اور بہت سے رند زاہد۔ اس سے لا تعلقی کے مقام پر جمی نظر کو ہٹایا اور پھولوں والی ایک جھاڑی کو دیکھنے لگا جہاں نر تتلیاں بیٹھی تھیں۔ کچھ وقتاً فوقتاً اٹھتیں، جھاڑی کے چاروں طرف چکر لگاتیں، کبھی اونچی کبھی نیچی پرواز کرتیں۔ اپنی مختصر پرواز کے بعد اسی جھاڑی کے کسی پھول پر بیٹھ جاتیں۔ اسی دوران ایک مادہ تتلی آئی۔ دو تین نروں نے اس کا پیچھا کیا، مگر بغیر ایک دوسرے سے لڑنے کے۔ ایک کے علاوہ بقیہ نر شوخ پرواز کرتے ہوئے واپس اس پودے کے پاس آ گئے، اور وہ دونوں نر اور مادہ اکٹھی پرواز کرتے ہوئے اس کی نظروں سے دور ہو گئے۔ جیسے ہی وہ نر اور مادہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوئے، اس نے اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ میں نے کن راستوں میں قدم رکھ دیے ہیں، مجھے کہاں پہنچنا ہے؟ سورج نے آدھا سفر طے کر لیا تو سلیم نے قدرتی تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے سوچا، مگر اپنے سوال کا جواب لیے بغیر وہ آہستہ آہستہ ماضی کو لپیٹتا رہا اور پھر اس وقت پر آ کر رک گیا جب ایسے راستوں پر قدم رکھنے کا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا۔